ثم الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ رسول و وزیر رسول و وسیع رسول ناطق حجت رسول و باب عطرت رسول و وارث علم رسول و زوج بنت رسول صاحب النور علی نور الذي هو خير المبشر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر قاسم الطوبى والسقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعني الحسن والحسين قيل له في شان خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين صلوات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. مادہ ہیں تو ایک بار مل کے صلوات بھیجیے محمد والے. اجازت ہے کہ نوکری شروع کی جائے. اپنے پہلے ہی جملے سے اپنے موضوع میں قدم رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ گرمی بھی زیادہ ہے اور بھی مولانا ہیں پڑھنے والے تو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ جتنا میں پڑھوں آپ میرا ساتھ دیں. پہلا جملہ آپ لوگوں کی خدمت کی نظر کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے دلوں کو پہلے شبیہ کعبہ بنایا، اس کے بعد علی کی محبت کو اس میں مقیم کر دیا. لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے اس زینتوں سے بھری ہوئی کائنات میں عباس کا علم ہمیں دے کر سر بلند کر دیا. لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ ایسے عالم میں جہاں جگہ جگہ پر غذائے حرام بڑھ رہی ہو، حسین کے حلال تبرک پہ ہمیں پال دیا. توجہ ہے تمام حضرات کی. اپنی مجلس کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اسی سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ کون کون ولایت کے زینے پر صبر کر رہا ہے. عزیزان محترم، حسین اللہ کے معجزے کا نام ہے. حسین کائنات کا وہ سخی ہے کہ جس نے سخاوت کے اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا. حسین سے کوئی چیز منسوب ہو جائے حسین اسے قیامت تک کی زندگی دے دیتے ہیں. دلیل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. حسین کائنات کا وہ سخی ہے جس نے سخاوت کے اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا. دنیا کا کوئی کتنا بڑا بھی سخی ہو، حسین ابن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ کائنات کا جتنا بڑا بھی سخی ہو، آپ ایک بار خیرات مانگنے جاؤ گے وہ دے دے گا، آپ 2 بار خیرات مانگنے جاؤ گے وہ دے دے گا، خدا کی قسم بولنا میرے ساتھ، آپ 3 بار خیرات دینے جاؤ گے وہ دے دے گا. لیکن جب 4تھی بار جاؤ گے وہ نوکر سے کہہ دے گا جاؤ کہہ دو مالک گھر پہ نہیں، جاؤ کہہ دو مالک گھر پہ نہیں. پتہ لگا کائنات کا جتنا بڑا بھی سخی ہو، آپ بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. حسین کائنات کا وہ مطلق العنان سخی ہے جس سے بار بار نہ مانگو تو ناراض. جس سے بار بار نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. کوئی چیز حسین سے منسوب ہو جائے حسین اسے قیامت تک کی زندگی دے دیتے ہیں. کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر گھر نہیں رہتا، آزا خانہ ہو جاتا ہے. کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ پتھر پتھر نہیں رہتا، دور ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات سے. کوئی گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھوڑا گھوڑا نہیں رہتا، زلجنا ہو جاتا ہے. کوئی کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ کپڑا کپڑا نہیں رہتا، علم کا کپڑا بن جاتا ہے. کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو آنسو نہیں رہتا، رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے. کوئی گناہگار حسین سے منسوب ہو جائے گناہگار نہیں رہتا، حور جیسا آزادار ہو جاتا. تو جو ہے تمام آزاد قبلہ نے ابھی نعرہ لگایا کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. میں ان دونوں کا فرق بتانے جا رہا ہوں. حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کہتے ہیں. اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، کفر کے بدنما چہرے کو یزیدیت کہتے ہیں. اسلام کی دستار حسین ہے، انوار مبی حسین ہے. توجہ ہے تمام حضرات کی. شیطان کی صورت ہو وہ یزید ہوتا ہے،
جو پیکر رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہوتا ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہو وہ یزید ہے، جو عرش نشین ہو وہ حسین ہے۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھوں گا کون کون مجھے سمجھ رہا ہے۔ مرجانہ کی بھول ہو تو یزید ہوتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین ہو۔ جو ہے تمام حضرات، فرزند بطول ہو تو حسین ہو۔ سب مل کے انشاءاللہ تو جو ہے تمام حضرات، دنیا سمجھ رہی ہے کہ جس کا سر کٹے وہ ہار جاتا ہے، وہ جو سر کاٹے وہ جیت جاتا ہے۔ حسین نے کائنات کے اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے، یزید سر کاٹ کے بھی مردہ باد۔ لیکن عزیزان محترم، کمال یہ نہیں ہے کہ حسین سر کاٹ کر بھی سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے اور یزید سر کاٹ کے بھی مردہ باد ہے۔ کمال یہ ہے کہ حسین خیروں میں بھی زندہ باد ہے، یزید امروں میں بھی مردہ باد ہے۔ تو جو ہے تو حضرات، یزید اپنوں میں بھی مردہ باد ہے۔ گرمی زیادہ ہے، بس آپ لوگوں کو حسین کا کرم سنانا ہے اور ضبط مسائل۔ اجازت ہے عزیزان محترم، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور مائک کے ذریعے سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میری پوری مجلس ایک طرف یہ حسین کا کرم سن کے جائیے گا کہ حسین کتنے قریب ہیں۔ ایک دن مسجد نبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور رسول کے زانوں پر حسین بیٹھے تھے۔ کبھی رسول امام حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی گیسوؤں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں۔ مجمع دیکھ رہا تھا کہ ہم تو یہاں رسول کو سننے آئے ہیں، رسول تو امام حسین سے پیار کیے جا رہے ہیں۔ جو ہے ایک مرتبہ مجمع کے چہرے کے تیور بدلے، ادھر رسالت کی زبان ہی کیا فرما، یا ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ، اے لوگوں اسے پہچانو یہ حسین ہے۔ آگے کیا فرمایا، جدہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جن کے دادا بھی جنتی ہیں۔ جو ہے میں نہیں فرما رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ وہ حسین ہے جن کے دادا بھی جنتی ہیں، ابوہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جن کے بابا بھی جنتی ہے، امہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جن کی ماں بھی جنتی ہے، اختہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جن کی بہن بھی جنتی ہے، اخیہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کے بھائی بھی جنتی ہے۔ آگے کیا فرمایا، ایک مرتبہ رسول کی زبان ہی کہا، محبہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ ادھر مجمع کے چہرے کے تیور بدلنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ رسالت کے چہرے پر تبسم آیا، کہا محبہ محبی فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والے سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ نے ایک شعر پڑھا ہے، اسی شعر کی مناسبت سے ایک شعر میں آپ کو بھی سنا۔ یہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا اور پھل نہ سکے گا جس کو وہ ٹالی بنا دیا، کافر بھی نام رکھتے نہیں ہے یزید کا، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ عزیزان محترم، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جیسا دی پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس۔ دو جملے مولا عباس کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، اپنی کم علمی کے پورے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینہ تو علم سے ملنے والی خیرات پر پورے اعتماد کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اللہ بولے تو پتہ چلے عباس کسے کہتے ہیں۔ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کچھ چیزیں بنائی اور ہیں، نام کچھ اور رکھا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتی ہے۔ بنایا رحمت کو ہے، نام محمد رکھا ہے۔ بنایا شجاعت کو ہے، نام علی رکھا ہے۔ بنایا حسن کو ہے، نام حسن رکھا ہے۔ بنایا احسان کو ہے، نام حسین رکھا ہے۔ بنایا حیا کو ہے، نام فاطمہ رکھا ہے۔ بنایا وفا کو ہے، نام عباس رکھا ہے۔
बनाया वफा को है नाम अब्बास का है, अली की तहज्जुद की गिड़गिड़ाहट का नाम अब्बास है, जनाब फातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का नाम अब्बास है। इससे बड़ा मेरे पास जुमला नहीं है मौला अब्बास की शान में कि जिनके कपड़े जन्नत के नौकर सिए उसे हुसैन कहते हैं, जिनके कपड़े जन्नत की मलका सिए उसे अब्बास कहते हैं। जिनके कपड़े जन्नत की मलका सिए उसे अब्बास कहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज 8 मुहर्रमुल हराम में आप लोग गर्मी में बैठे हैं, यकीनन प्यास भी लगी हुई होगी, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद कल 7 मुहर्रम से प्यासे हैं। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हो गया, रोने बैठे हैं, गिरिया गिराते हैं, चंद दिनों का मेहमान रह गए हैं उनसे, न जाने अगले साल मौका मिले ना मिले। कोशिश कीजिए कि कोई आंख यहाँ पर गुस्से से खाली ना जाए, गुस्से से बेवजू होके ना जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन बगा अल हुसैन औ अब का तबा का वजबत लहुल जन्नह, जो शख्स इमाम हुसैन पर रोता है, रुलाता है, रोने जैसी शक्ल बनाता है, उस पर जन्नत वाजिब है। अजीज़ान मोहतरम, गिरिया करना आपके इख्तियार में नहीं है, रोना आपके इख्तियार में नहीं है, आंसू निकालना आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन हुसैन पर हाय कहना तो आपके इख्तियार में है, मातम करना तो आपके इख्तियार में है। मैं मौला अब्बास के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। आखिरी वक्त आया, एक मरतबा मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास आया, कहा मौला मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, मौला मुझसे सब्र नहीं होता, मौला यहाँ सहाबियों के लाशें आते जा रहे हैं, या 72 शोधा के लाशें आते जा रहे हैं, मौला मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे एक मरतबा जंग की इजाज़त दीजिए। ये कहना था कि इमाम हुसैन ने बोला, अब्बास मेरी कमर टूट जाएगी, मेरी कमर झुक जाएगी, तू मेरे लश्कर का अलम बरदार है, तू मेरे फौज का अलम बरदार है। बस इतना कहना था, एक नन्हा सा लाशा आया अली असगर का, एक मरतबा देख कर दोनों ने गिरिया किया। एक मरतबा मौला अब्बास ने कहा, इमाम हुसैन मुझे जंग की इजाज़त दी दीजिए। कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का अलम बरदार है, कहा मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं आलम बरदार हूँ। एक मरतबा मौला अब्बास खैमों के पास गए, देखा नन्हे नन्हे बच्चे, सकीना अपने हाथों में मशकीज़ें लिया अलतश की सदाएं लगा रही है। एक मरतबा जनाब अब्बास ने जनाब सकीना से कहा कि इमाम हुसैन से कहे मुझे जंग की इजाज़त दी दीजिए, मैं चचा अब्बास तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कहना था, एक मरतबा इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को जंग की इजाज़त दी। एक मरतबा अब्बास घोड़े पर बैठे, इतने में देखा कि किसी बीबी ने रोक लिया है। एक मरतबा बीबी ज़ैनब करीब आई, अपनी दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाली। लोग कहती हैं भैया जब मैं पहली बार कूफे आई थी ना, मुझे बाबा ने कहा था ये वो जगह है जहाँ बाज़ार शाम में तुम्हें घुमाया जाएगा। मैं हमेशा सोचती थी मेरा अब्बास जैसा भाई है, मैं कैसे यहाँ घूमूंगी। आज जब आपने मुझे अलविदा कहा है, मुझे लगता है वो वक्त करीब आ गया है। बस एक मरतबा इजाजत दी मौला अब्बास को। मौला अब्बास दरियाए फुरात की तरफ बढ़े, इधर सारे बच्चे हाथों में मशकीज़ें लिए अब्बास के अलम को देख रहे हैं। एक मरतबा जनाब अब्बास का अलम लहराता हुआ दुशेब में उतरा। एक मरतबा सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया, कहा बच्चों देखो मेरे चचा अभी पानी लेकर आएंगे, वो निशेब में उतर चुके हैं। बस एक मरतबा अलम का वापिस आना था। सकीना ने अलम को देखा, इधर अलम ने लहराना शुरू किया, इधर सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, कहा बच्चों मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। बस इतना कहना था। एक मरतबा परवरदिगार मेरे चचा को सलामत रखना, बस ये कहना था। इधर एक मरतबा अलम का गिरना था। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा किसी ने तीर चलाया, मेरा अब्बास की दाएं बाजू में लगा। एक मरतबा जनाब अब्बास ने मशकीज़ा अपने बाएं बाजू में पकड़ा। एक मरतबा एक और तीर लगा, बाएं बाजू भी कलम हो गया। एक मरतबा अब्बास ने अपने दांतों में मशकीज़ा रखा। एक मरतबा आज थी कि खैमे में पहुंच जाऊं, खैमे में किसी तरह पानी पहुंचा दूं। एक तीर आया, किसी ने मशकीज़े में तीर मारा। अजर कमल अल्लाह। एक मरतबा मौला अब्बास की आंख टूटी, एक मलऊन ने करीब से तीर चलाया, वो मौला अब्बास की आंख में लगा। एक मरतबा जब आंख में लगा, मौला अब्बास जीन से जमीन पर आए। अज़ादारों, जब कोई बुलंदी से गिरता है अपने हाथों का सहारा लेता है, हाय अब्बास जीन से
انا للہ و انا الیہ راجعون.